نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا۔ سورہ صف کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم خوشخبری مسلمانوں کو سنائی، اور وہ یہ کہ فتح مکہ بھی اب بالکل قریب ہے۔ اور قرآن کریم کا یہی وہ پہلو ہے جو میں بار بار یہاں واضح کرتا رہا ہوں کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اور اپنے سچائی کے، اپنی حقانیت کے ثبوت وہ مختلف طریقوں سے دیتا ہے۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ رسول کی سرگزشت ہے، اور جو واقعات ابھی رونما نہیں ہوئے ہیں ان کی بھی پیشگوئی قرآن مستقل کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ بھی قرآن کے ان مقامات میں سے ایک ہے جہاں پہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ فتح مکہ اب تمہیں ملنے والی ہے، اور اس کے 2-3 برس کے بعد یہ واقعہ بھی رونما ہو گیا۔ لیکن مسلمانوں کو اس وقت کیا حکم تھا؟ اس وقت کی حکم یہ تھا کہ اہل ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ، مطلب یہ کہ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ تو پاک ہے، اسے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہی کچھ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوا تھا، انہوں نے بھی اپنے حواریوں، اپنے ساتھیوں کو یہی پکار دی تھی، اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس چیز سے جو توجہ میں آپ کی دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب مجھ پہ آپ پہ یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ قرآن کریم میں تو ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں جو اس کی سچائی کا آخری ثبوت ہے، یعنی جو واقعہ ابھی رونما ہوا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو متعین کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ قرآن کی سچائی ثابت ہونے کے بعد 2 ہی آپشن رہ جاتی ہیں۔ ایک تو وہ جو ہم عام طور پہ اختیار کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہم خوش ہوتے ہیں، یہ تو ہماری کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اور ہم حق پہ ہیں۔ لیکن آپ غور کیجئے، دوسرے پہلو سے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ نبوت کے خاتمے کے بعد نہ آپ کسی رسول نے آنا ہے، نہ نبی نے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے نہیں ہیں انسانوں کی رہنمائی کے لیے، اور دنیا میں انسانیت تک حق کا پیغام پہنچانا اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری وہ اسی وقت ادا کر سکیں گے جب پہلے مرحلے پہ وہ خود تو واقف ہو جائیں۔ تو ہم سب کو اس ذمہ داری کو، اس بھاری ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے، اور اس میں ممکنہ طور پر جو کچھ بھی ہم حصہ ڈال سکتے ہیں اس کو ڈالنا چاہیے۔ یہ سورہ جمعہ ہے، سورہ صف کے ساتھ ہی ہے۔ اس کا آغاز بھی اللہ کی پاکی کے اس بیان سے ہوا ہے، اور پھر جس طرح پچھلی صورت میں حضرت عیسیٰ کی پیشگوئی کا ذکر تھا، اس میں حضرت ابراہیم کی اس پیشگوئی کا اور اس دعا کا ذکر ہے جو تعمیر خانہ کعبہ کے موقع پر انہوں نے کی تھی۔ اور اس میں آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سورہ بقرہ پڑھی تھی تو دونوں باپ بیٹوں نے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے حرم کی تعمیر کے وقت یہ کی تھی کہ ان میں ایک رسول اٹھا جو انہیں تیری آیتیں سنائے، ان کا تزکیہ کرے، اور کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دے۔ تو اسی کا یہاں حوالہ دیا ہے کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ نے ان امیوں میں، یہ بنی اسماعیل کا خطاب ہے۔ امی کا مطلب وہ لوگ جن میں کوئی آسمانی کتاب ایک طویل عرصے سے نہیں آئی، اور یہودیوں نے یہ نام دیا تھا ان لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ احسان عظیم اب ہو گیا ہے، رسول آ گیا ہے، تو چاہیے کہ اب اس رسول کی قدر کریں، اس کی مدد کریں۔ وہ جو پیچھے گزرا ہے کونوا انصار اللہ، اس کی اعانت کریں، اس کے ساتھ نکل کے اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں اور اپنا مال خرچ کریں۔
اور پھر روکا ہے کہ ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جانا جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جن پہ تورات لا دی گئی اور پھر انہوں نے جس طریقے سے اس کا حق تھا وہ نہیں ادا کیا، تو کہتے ہیں کہ ان یہودیوں کی مثال گدھے کی سی ہے جس پہ کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے۔ اب غور کیجئے، گدھے کے اوپر آپ کتنی ہی اعلیٰ علمی تحقیقی کتاب لاد دیں، گدھے کو کوئی فرق پڑے گا؟ اس سے اس کی سیرت میں، اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ اس کے علم میں کوئی اضافہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان یہودیوں کی مثال ایسی ہے۔ اچھا غور کیجئے، اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے حوالے سے تو کہتی ہے، ہم مسلمانوں کے لیے بارے میں بھی یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے اصل سوچنے کی بات۔ قرآن کریم جیسی عظیم کتاب، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ، اس کا اپنا کلام، بالکل محفوظ، آخری درجے میں سچائی کو ثابت کرنے والا کلام ہمارے پاس موجود ہے، اور سانحہ یہ ہے کہ ہمیں اسے پڑھنا ہی نہیں آتا۔ پڑھنے سے مراد سمجھ کے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ کوئی معمولی سانحہ ہے؟ مجھے بتائیے، اگر اس کے لیے بھی گدھے پہ کتاب لاد دینے کی تعبیر اختیار کی جائے تو کچھ غلط ہوگی یا مبالغہ ہوگی؟ یہ میں سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ تو ہم تو خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا یہودیوں کو ہی کہا ہے، وہ کم سے کم عبرانی میں پڑھ تو لیتے تھے، انہوں نے عمل نہیں کیا۔ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ قرآن کریم کو پڑھ سکیں۔ اب اللہ نے چلیے یہ کرم کر دیا کہ ترجمے موجود ہیں، اس میں بھی ہماری توجہ نہیں ہے، تو یہ وعید صرف پچھلوں کے لیے نہیں ہے، میرے آپ کے لیے بھی بڑا مقام عبرت ہے کہ ہم قرآن کریم جیسی نعمت کو اگر پائے ہیں تو اس کو سمجھیں۔ صرف سمجھنا کافی نہیں ہے، اسے زندگی بنائیں۔ اور اس میں بنیادی میسج کیا ہے وہ میں رمضان کے پچھلے 27-26 دنوں میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کی پوری دعوت اصل میں ایمان اور عمل صالح یعنی اخلاق کی دعوت ہے۔ اس میں سے کچھ کا تذکرہ بھی پیچھے گزرا ہے۔ یہ دعوت ہم نے اگر اختیار نہیں کی اور یہ ہماری زندگی نہیں بنی تو پھر ہم میں اور ان یہودیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جن کی مثال گدھے کی سی ہے۔ گدھے پہ آپ قرآن کریم کو بھی لاد دیں، گدھے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر صحابہ کرام میں سے جو بعض لوگوں سے، کچھ لوگوں سے کوتاہی ہوئی تھی، اس پہ توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک دفعہ مدینے میں قافلہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جمعے کے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ تو بعض مسلمان، ان کو کچھ غربت بھی تھی، کچھ اس وقت تنگی بھی تھی، انہوں نے کہا قافلے والے آ کے چلے نہ جائیں، تو حضور کو چھوڑ کے خطبے میں سے چلے گئے اور وہاں جا کے خریداری کرنے لگے۔ تو اس پہ تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسا نہ کرو، جب جمعے کی صدا دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو اور ساری تجارت کو چھوڑ دو۔ یہ غیر معمولی اہمیت ہے جمعے کی نماز کی۔ یہودیوں کے لیے تو پورا دن کی پابندی تھی، سبت کا دن، ہفتے کا دن کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ہم پہ اللہ نے تخفیف کی ہے کہ صرف جمعے کی نماز کے لیے یہ پابندی ہے ہمارے اوپر کہ ہم کوئی دنیوی کام نہ کریں۔ اچھا لطف یہ ہے، یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے، جمعے کے جس وقت کی پابندی ہے اس وقت امام جو خطبہ دے رہا ہوتا ہے، میں اکثر بیان کرتا ہوں، نہ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے اور اکثر اوقات امام کو بھی نہیں معلوم ہوتا وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ یہ جو آخر میں عربی کا خطبہ دیا جاتا ہے نا، اصل تو وہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، ہماری پوری، اگر کسی بھائی کو میری بات یا بہن کو گرا گزرے تو میں پہلے ہی معافی چاہتا ہوں، لیکن واقعہ ہے کہ ہماری پوری دینداری ایسی ہے بلا سوچے سمجھے، اور ہم بس پتہ نہیں خوش قسمتی یا بدقسمتی مسلمانوں کے یہاں پیدا ہو گئے ہیں۔ اور میں نے پچھلے سیشن میں بھی توجہ دلائی ہے کہ ہم شاید یہ سوچتے ہیں کہ یہ عقیدے کا امتحان اور سمجھ بوجھ کا امتحان جو ہے نا، وہ سارا یہودیوں کے لیے تھا، وہ ہندو اور عیسائیوں کے لیے۔ ہمیں سوچنا وچنا نہیں ہے، کم سے کم قرآن یہ بات نہیں بتاتا۔ آپ جیسے اللہ کے حضور پہنچیں گے وہ کہیں گے کہ ایمان پہلے لاؤ پھر عمل صالح لاؤ۔
یہ اگلا جوڑا ہے سورہ منافقون اور تغابن، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ مال اور بیوی بچوں کی محبت ایمان و انفاق سے روکتی ہے اور نفاق پیدا کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز بڑی سخت ہے، نفاق پیدا ہو جانا، نفاق کہتے ہیں منافقت کو۔ یہ اس دور میں پیش آئے بعض واقعات کو ذکر کیا گیا، خاص طور پر ایک غزوہ تھا بنی مستلق ایک قبیلے پہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگ کی، واپسی پہ ایک جگہ پڑاؤ کے دوران ایک مہاجر اور انصار کا جھگڑا ہو گیا۔ ہوتا ہے انسانوں میں، اب جھگڑا ہوا تو کچھ بات بڑھ گئی، ادھر سے بھی لوگ آ گئے، ادھر سے بھی آ گئے، تو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین اس موقع پہ پہنچا اور انصار کو سمجھانے لگا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے ان لوگوں کو خوب کھلایا پلایا، اپنی زمینیں دیں، جائیدادیں دیں، ان کی ذمہ داریاں اٹھا لیں، اور پھر اس نے ایک بڑا سخت جملہ کہا کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کتے کو کھلاؤ پلاؤ تو اس کے بعد مالک کو کاٹتا ہے، تو آج تمہارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، اور تم آج بھی اگر ان کی مالی معاملات بند کر دو تو یہ سب تمہارے پاس سے چلے جائیں گے۔ تو وہ الفاظ اب اللہ تعالیٰ نے وہاں سے لے لیے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے پاس سے ان پہ خرچ مت کرو، یہاں تاکہ وہ منتشر ہو جائیں۔ اور پھر اس نے ایک اور جملہ بھی کہا تھا جو قرآن نے نقل کیا ہے کہ اب ہم جب مدینہ واپس لوٹیں گے تو جو عزت والے ہیں وہ جو ذلت والوں کو، ذلیلوں کو نکال دیں گے، یعنی اس کا اشارہ مہاجرین کی طرف تھا۔ تو اس کو قرآن نے کوٹ کر کے یہاں پہ بتایا ہے کہ یہ منافقین کیا فساد برپا کرانا چاہ رہے تھے۔ یہ الگ بات ہے جب وہ مدینہ قریب پہنچے، اس وقت بھی خیر انصار کے جو کابر صحابہ تھے انہوں نے آ کے یہی حضور سے عرض کی کہ یہ حضور اسے جانے دیجیے، آپ کے آنے سے پہلے اسے بادشاہی یہاں کی مل رہی تھی، اب نہیں ملی تو بھڑاس نکال رہا ہے۔ اب جب جیسے شہر کے دروازے پہ پہنچے تو ان کے بیٹے خود ایک مخلص مسلمان تھے، وہ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے کہ میں تمہیں اب شہر میں نہیں آنے دوں گا، تم نے کہا تھا نا جو عزت والا ہے وہ ذلیلوں کو نکالے گا، تو اب میں تمہیں نکال رہا ہوں۔ اس پہ خود حضور نے مداخلت کر کے کہا کہ یعنی اسے آنے دو۔ تو اللہ نے دنیا میں ان کی ذلت کا بہت انتظام کیا تھا، لیکن اصل چیز جو اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ یہ سارا مسئلہ پیدا کہاں سے ہو رہا ہے؟ مال اور اولاد کی محبت۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل ایمان دیکھو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہی دراصل نقصان اٹھانے والا ہے۔ اور دیکھو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور پھر وہ کہے کہ میرے رب تو نے مجھے ذرا سی مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو کسی شخص کی جب موت کا وقت آ جاتا ہے نا تو پھر اسے کوئی مہلت نہیں ملتی، اور اللہ خبر رکھے ہوئے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ہم اس صورت میں بھی دیکھ رہے ہیں اور اگلی صورت میں بھی، یہ سورہ تغابن ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بات پوری وہی، اگر آپ کو یاد ہو کل جو ہم نے پڑھا تھا سورہ حدید، ایمان سے بات شروع کی ہے، اور ایمان پر ابھارنے کے بعد وہ ساری اللہ کی صفات، اس کے معاملات بیان کر کے وہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہ کس پس منظر میں بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے ایمان کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے ہم نے اقرار کر لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، بے شک یہ ایمان کا اظہار ہے، لیکن ایمان اپنے تقاضے چاہتا ہے۔ وہ تقاضے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھے؟ جہاد کی پکار دے دی گئی تھی، اصل میں جس وقت یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں حکم دے دیا گیا تھا کہ اب جو اطراف کے قبائل ہیں ان پہ حملہ کرو اور انہیں دین شرک سے ہٹاؤ۔ تو اس کے لیے جان سے جہاد کرنا تھا اور مال سے جہاد کرنا تھا، دونوں چیزیں۔ تو کوئی شخص اگر ان تقاضوں سے پیچھے ہٹ رہا ہے تو گویا کہ اس نے نہیں مانا۔ تو اسی پہ بار بار توجہ داری ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھے ہوئے ہے، اور یاد رکھو
اس دن کو، جمع کیے جانے کی اس دن کو جب اللہ تمہیں جمع کرے گا، اور دیکھو وہی دن ہوگا جو ہار اور جیت کا دن ہوگا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم اس دنیا میں سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے، جس کے پاس مقام و مرتبہ زیادہ ہے، جو زندگی کے ہر معاملے میں آگے رہتا ہے، اصل میں وہ جیت گیا۔ جو غریب ہے وہ ہار گیا، جو کسی مقام پر دنیوی ناکامی سے دوچار ہو گیا وہ ہار گیا۔ اللہ تعالی ہماری غلط فہمی دور کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں، ہار اور جیت کا دن تو بھی آ رہا ہے، اور جس روز میں فیصلہ کروں گا کسی کے ہارنے کا تو اصل میں وہ ہارے گا، اور جس روز میں کسی کی جیت کا اعلان کروں گا وہ جیتے گا۔ تو اس روز کی تیاری کرو۔ اور پھر وہ متنبع کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، دیکھو تمہاری جو بیویاں ہیں اور تمہاری اولاد ہیں، ان میں سے بعضوں کی بیویاں اور اولادیں ان کے دشمن ہیں، سب کے نہیں، جن کا رویہ اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے والا ہے ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ پیچھے بھی یہ بات گزر گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی توجہ دلائی تھی کہ دیکھو تمہارے مال اور اولاد تمہیں غافل نہ کریں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو ایڈ کر دیا ہے۔ یہ دو تین چیزیں جو اصل میں انسان کو گمراہ کرتی ہیں، بیوی یا شوہر، اس کے برعکس معاملہ ہو، اولاد اور مال۔ آپ ذرا غور کیجئے، میں اپنی زندگی پہ غور کروں، آپ غور کیجئے، دین کا جب بھی کوئی مطالبہ آتا ہے تو اصل میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے راستے میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ انفاق کا اگر مطالبہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، تو آدمی پہلے حساب لگاتا ہے کہ میرے بچوں کی اتنی ضروریات ہیں، میرے خاندان کی اتنی ضروریات ہیں، اور یہ پیسہ ہے، اس کی بھی میں بہت کچھ کام کر سکتا ہوں، گھر میں لگا سکتا ہوں، گاڑی خرید سکتا ہوں، ایک گاڑی ہے تو دوسری لے سکتا ہوں، پرانی گاڑی ہے تو نہیں لے سکتا ہوں۔ تو آدمی بظاہر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے سامان اکٹھا کر رہا ہے، لیکن میں پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں کہ اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ وہ یہ کہ آپ کچھ بھی کما لیں، کچھ بھی لے آئیں، آپ اس کو اپنے پاس ہمیشہ رکھ نہیں سکتے۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ یعنی آدمی کو اول تو وہ ساری چیزیں اس دنیا میں ملتی نہیں ہیں، خواہش تو سب کی ہوتی ہے کہ انہیں اپنی پسند چیز مل جائے، جو وہ چاہ رہے ہیں مل جائے، لیکن اگر مل بھی جائے تو اس دنیا میں جو سب سے بڑا نقص ہے وہ یہ کہ کب تک رہ لے گی آپ کے پاس۔ چیز نہیں رہے گی، چیز رہ گئی تو آپ نہیں رہیں گے۔ 10 سال، 15 سال، 20 سال، 40 سال، 70-80 سال کی عمر میں تو سبھی مر جاتے ہیں۔ تو محل بھی بنا لیے، بینک بیلنس میں کروڑوں اربوں روپے ہیں، تب بھی گھر میں 5-5، 6 گاڑیاں ہوں، تب بھی اولادوں کے کیریئر بڑے شاندار ہوں، تب بھی سب چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ کفن میں جیب نہیں ہوا کرتی۔ تو آدمی کے لیے اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو آخرت کے لیے بھیج دے۔ جتنا اس دنیا میں رہنا ہے، منع نہیں کر رہے، قرآن کہتا ہے کہ جو دنیا کی زینتیں ہیں انہیں بھی لو، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ اور دیکھو دین کا جب مطالبہ آ جائے اس وقت پیچھے مت ہٹو، کسی ضرورت مند کی ضرورت آ جائے تو اس وقت پیچھے نہ ہٹو۔ تو یہ چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مال، بیوی، بچے، یہ چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور پھر خاص طور پر قرآن نے یہاں جو بات کہی، عدو لکم، یعنی آپ کسی نیکی کو اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، بیوی بچے آپ کو چاہے زبان سے نہیں لیکن عملی رویہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پھیرتے ہیں، وہ خدا کی جنت سے آپ کو ہٹا رہے ہوتے ہیں۔ آپ آخرت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ دنیا کے مطالبے لے آتے ہیں۔ تو اصل میں وہ نتیجے کے اعتبار سے کیا ہوگا، ویسا دشمن نہیں ہے، نتیجے کے اعتبار سے وہ دشمن ہے۔ ہم آگے دیکھیں گے، اب قرآن میں وہ مقامات آئیں گے جہاں پہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے نقشہ کھینچ کے کہ آدمی اس روز یہ چاہے گا کہ بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، دوستوں کو، بھائی بہنوں کو، سب کو آگ میں جھونک دے، اور وہ کہے گا پروردگار مجھے چھوڑیے، بس ان میں سے جس کو آپ کو لے جانا ہے لے جائیے۔ تو جب آخر میں نتیجہ یہ نکلنا ہے تو بہتر نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اصلاح کا راستہ اختیار کیا جائے؟ وہ کیوں نہ بنا جائے جو ہم پیچھے سورہ فرقان میں پڑھ چکے ہیں کہ پروردگار ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا،
اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ تو بیوی بچوں کی اصلاح کو زندگی کا مسئلہ بنائیے، اسے مسئلہ بنائیے، اور بجائے اس کے کہ وہ آپ کو اپنے راستے پہ لے کے چلیں۔ دیکھیں وہ تو اکثر اوقات بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، ان کی خواہشات کی ایک فہرست ہوتی ہے۔ باپ کا کام صرف یہ بظاہر اس دور میں رہ گیا ہے کہ وہ مال کمائے تاکہ اپنے بچوں کی دنیا بنائے، اور اس قیمت پہ کہ اپنی آخرت خراب کرے۔ تو ان کی جائز ضروریات ضرور پوری ہونی چاہیے، لیکن اس قیمت پہ نہیں کہ آپ کی آخرت خراب ہونے لگے۔ تو اس معاملے میں ہمیشہ بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری اموال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ تو اس معاملے میں محتاط رہو، اور اللہ سے ڈرو جس حد تک ممکن ہو، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو اپنے آپ کو تنگ دلی سے بچا گیا تو وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ایک آخری جوڑا ہے، اور اس کا موضوع یہ کہ جس طرح بیوی بچوں کا ذکر آیا، تو ایک اور چیز جو انسان کے لیے مسئلہ کر دیتی ہے، خاندانی معاملات میں انسان کبھی بڑی محبت میں آتا ہے، کبھی نفرت کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ ان جذبات کے زیر اثر انسان حدود الہی سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، تو یہ چیز بھی انسان کی پکڑ کا سبب بن سکتی ہے۔ تو اس کو اب موضوع بنا لیا۔ پہلی سورت طلاق ہے، اور یہ بڑی مظلوم صورت ہے، بلکہ طلاق کا پورا قانون ہی غالباً اسلام کی جو شریعت ہے اس میں سب سے مظلوم قانون ہے، اس لیے کہ جو قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، میری پوری زندگی اب دین کے کاموں میں گزرتی ہے، اور میں اپنے علم کی بنیاد پہ اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ 1% لوگ بھی اس قانون کے مطابق طلاق نہیں دیتے۔ قانون کیا ہے جو یہاں بیان ہوا ہے؟ اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے لیے طلاق دو۔ مطلب کیا ہے؟ کسی نے اگر طلاق دینی ہے تو یہ کہ ہے کہ میں آپ کو طلاق دے رہا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو گنو۔ کیا مطلب؟ عدت کو شمار کرو۔ عدت کتنی ہے؟ قرآن نے بیان کر دی کہ 3 حیض۔ اس کے بعد اگلا حکم یہ ہے کہ اس عرصے میں نہ تم انہیں نکالو ان کے گھروں سے اور نہ وہ نکلیں۔ آپ نے کہیں سنا ہے؟ اول تو ہمارے ہاں طلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 دفعہ طلاق دے کے فارغ۔ صورتحال اتنی سنگین ہے، میں نے تو اس میں بڑا کام بھی کیا ہے، مختلف لوگوں سے میرے ٹی وی کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ قانونی صورتحال یہ ہے کہ آپ کسی عدالت میں چلے جائیں، کسی نکاح کرنے والا جو ہوتا ہے، وہ جو ٹائپ کرتا ہے چیزیں، ان سے کاغذات لینے چلائیں۔ طلاق میں لکھا یہی ہوتا ہے کہ میں تمہیں طلاق 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 دیتا ہوں۔ یہ قانون نہیں ہے، قانون یہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، طلاق 1 دفعہ دی جاتی ہے۔ 3 دفعہ ایک اور چیز ہے، مطلب یہ ہے کہ زندگی میں 1 دفعہ طلاق دے دیا آپ نے، اس کے بعد آپ نے اس میں آگے آ جائے گا کہ وہ رجوع کر سکتے ہیں 3 مہینے میں، کر لیا رجوع، اس کے بعد زندگی میں کبھی دوبارہ جھگڑا ہوا، اب آپ نے کہا بھی میں آپ کو چھوڑنا چاہتا ہوں، طلاق دے رہا ہوں، پھر یہی پروسیس 3 مہینے وہ آپ کے گھر میں رہے گی۔ اس عرصے میں آپ نے پھر رجوع کر لیا تو یہ 2 طلاقیں ہو گئی۔ اس کے بعد تیسری دفعہ پھر جھگڑا ہوا تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب واپس گئی، اب یہ خاتون واپس نہیں آ سکتی، اب طلاق دی تو طلاق ہمیشہ کے لیے ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے 3 طلاقوں کا مطلب۔ ایک رشتہ نکاح میں آپ 3 دفعہ اس حق کو استعمال کر سکتے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ میں 3 طلاقیں دے دی ہیں، یہ قرآن نے لکھا ہوا ہے۔ اچھا، پوری امت کا اس پہ اجماع ہے، ہر عالم جب بیان کرتا ہے آپ کا سالڈ عالم، میں گلی کوچوں کے علماء کی بات نہیں کر رہا، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ جو ائمہ ہیں جب بھی بیان کریں گے ایسے بیان کریں گے کہ اصل طلاق ہی ہوتی ہے۔ اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا، کوئی عمل نہیں کرتا اس کے اوپر۔ اور چلیے کچھ لوگ اب شعور پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ کام کرنے لگے ہیں کہ ایک وقت میں 1 دفعہ طلاق اگر دے بھی دیں تو یہ جو اگلی بات ہے نا کہ یہ خواتین 3 مہینے میں اس گھر سے نہیں نکلیں گی، اس پہ سرے سے عمل ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ رویہ ہے ہمارا خود۔
یعنی یہ چیز آپ غور کیجئے کہ کہیں یہ ہو بھی جائے ایک دفعہ کہ بھئی ایک دفعہ میں طلاق دے دی، اس کے بعد یہ میں نے دیکھا ہے کہ چند گھروں میں اس کی پابندی کی جاتی ہے، لیکن وہ خاتون اسی وقت گھر سے چلی جاتی ہے. قرآن نے پابندی لگا رکھی ہے، وہ نکل نہیں سکتی، تم نکالو گے نہیں سوائے اس کے اس نے زنا کا ارتکاب کیا. زانی عورت کو گھر میں رکھنا ظاہر ہے کہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہو جاتا ہے. ادروائز قرآن کریم کہتا ہے تم نکال نہیں سکتے، وہ نکلیں گی نہیں، 3 مہینے وہیں پہ گزارنے. اچھا 3 مہینے اگر ہو جائیں اس کے بعد بھی کوئی سمجھوتے کی شکل نہیں ہو رہی تو اب کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اب طلاق امپوز ہو گئی، وہ خاتون جس شخص سے چاہے نکاح کر لے، آپ بھی آزاد ہیں، آپ کے ذمہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس عورت کی. یہ ہے اسلام کا قانون جو یہاں لکھا ہوا ہے. 3 مہینے جب ہو جائیں گے، یہ جو آخر میں لکھا ہوا ہے نا کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب عدت کی مدت پوری ہو جائے تو بھرے طریقے سے روک لو، بھرے طریقے سے رخصت کر لو. کوئی ایک فیصلہ اس وقت کر لو. تو روکنے کا طریقہ تو میں نے بتا دیا، رخصت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جی السلام علیکم، سامان دے دلا کے اچھی طریقے سے اسے رخصت کر دیں، وہ آزاد ہو گئی، اب وہ نکاح کر لے، کوئی 3 طلاق کی ضرورت نہیں ہے. یہ قانون قرآن کریم نے لکھا ہے، حضور نے بیان کیا، سارے ائمہ بیان کرتے ہیں اور کسی کو یہاں پتہ ہی نہیں اس کا. اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا اپنا تبصرہ دیکھنے کیا ہے. یہ اللہ کی حدود ہے. آپ کہتے ہیں نا حدود الہی میں ترمیم نامنظور، وہ ہر گھر کے اندر بھائی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کی، ہر گھر میں مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں تل کا حدود اللہ، یہ ہے اللہ کی حدود، اور جو اس کو پامال کرے گا تو وہ اپنے نفس پہ ظلم ڈھائے گا. اور واقعی ہم خاندان برباد کر رہے ہیں اس لیے کہ 3 مہینے میں سب کا اکثر اوقات غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. نہیں بھی ہوا تو زیادہ سے زیادہ 1 طلاق ہوگی، اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس خاتون اور اس مرد نے اگر فیصلہ کیا کہ ہم دونوں آپس میں دوبارہ شادی کر لیں تو اطمینان سے کر لیں شادی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی یہی میاں بیوی 1 طلاق دے دی نا آپ نے، 3 مہینے بعد وہ چلی گئی، ہو گئی طلاق، فنش معاملہ. 1 سال بعد خیال آیا غلطی ہو گئی، آ کے دوبارہ شادی کر لیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو کتنا اچھا اور خوبصورت قانون ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میری ناقدری کرو گے تو میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، اپنے اوپر خود ظلم کرو گے. پھر اس کی کچھ مزید تفصیلات ہے جس سے میں وقت کی وجہ سے صرف نظر کر رہا ہوں، لیکن یہ صورت آپ کو بھی پڑھیے گا، اس میں یہ ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اس کے ساتھ سرکشی کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ کیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کتنی ہی قومیں ہیں، کتنے ہی قریب بستیاں تھیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے سرتابی کی، سرکشی کی، تو ہم نے پھر ان سے بڑا شدید حساب لیا اور انہیں بڑا سخت عذاب دیا، اور انہوں نے اپنے گناہوں کا وبال اس کا ذائقہ چکھا، اور آخر کار ان کا معاملہ خسارے کا رہا، اور اللہ نے ان کے لیے عذاب شدید تیار کر رکھا ہے. تو عقل مند لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. دیکھو اللہ نے تمہاری طرف تمہاری نصیحت اتار دی ہے، وہ رسول جو اپنی آیات تم پہ تلاوت کرتا ہے اور وہ روشن نشانیوں کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہے، روشن آیتوں کے ساتھ آیا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکالے اور تمہیں روشنیوں میں لائے. ایمان والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لائے. یہ جو پیچھے آیات طلاق گزری ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور جو اللہ پر ایمان لائے، عمل صالح کرے، تو ہم اسے ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں. یہ نفرت کے معاملات تھے، یعنی جذبات میں آ کے طلاق طلاق طلاق. اب محبت کی بات. سورہ تحریم حضور کے ایک واقعے کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی کی خوشنودی کے لیے، ہوتا ہے انسان میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، تو شہد کی ایک خاص قسم تھی جس میں سے بو آتی تھی، ایک خاص بوٹی سے وہ مکھی چوستی تھی. تو حضور نے قسم کھا لی کہ بھئی میں تو نہیں کھاؤں گا. یہ ایک دلداری تھی، حضور بڑے کریم النفس تھے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. تو اسی جو آپ کا طرز تھا آپ نے کیا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فوراً روکا کہ تمہیں ذاتی حیثیت میں جو کرنا ہے کرو، حدود کے معاملات میں
یعنی اللہ کی حد ہی ہے نا کہ ایک حلال چیز کو حرام کر دینا، اور خاص طور پر رسول کر رہا ہو، تو یہ بڑی سنگین بات ہے۔ اللہ نے فوراً مداخلت کی اور بتایا کہ آپ کیوں حرام کرتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ آپ اپنی بیوی کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ کرنے کا کام نہیں ہے۔ تو معاملہ محبت کا ہو یا نفرت کا، طلاق نفرت کی آخری انتہا ہے۔ دونوں صورتوں میں بندہ مومن کا اصل انٹرسٹ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اور یقین کیجئے یہ قرآن ختم ہو رہا ہے، پورے قرآن کا یہ خلاصہ ہے کہ آپ کے لیے دنیا کا ہر دکھ سکھ غیر اہم ہو جائے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب آزمائش ہے، بیوی بچے شوہر یہ تعلقات ثانوی ہو جائیں، کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے مقابلے میں، اس لیے کہ اصل محبت اس کی ہے۔ جو چیز بھی ہو اللہ کے تحت ہی ہو، اللہ ہماری زندگی کا مرکزی خیال بن جائے، اس کی محبت اسے راضی کرنا۔ اور پہلی اس میں شرط کیا ہے؟ جو بنیادی شرط ہے کہ اللہ چاہتا کیا ہے، یہ کبھی اللہ تعالیٰ کے اپنے کلام سے سمجھ لیں۔ یعنی اللہ کے نام پہ بہت کچھ کہا جاتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کچھ غلط کر جائیں۔ ابھی میں نے طلاق کی ایک مثال دی ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ علم حاصل کریں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب کردہ الفاظ میں کلام محفوظ کر کے ہمیں دے دیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا کرم نہیں ہے، یہ اتنا بڑا کرم ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ۔ یہ پچھلی کسی امت پہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ لکھے ہوئے الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان کو بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کو اپنا مسئلہ بنائیے تاکہ اس کی حدود سمجھیں، ایمان سمجھیں، اخلاق سمجھیں۔ پھر وہی بات جو موضوع زیر بحث ہے کہ اے ایمان والو، دیکھو اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی ہوں گے اور پتھر۔ اس کا ٹیمپریچر کسی کو یاد ہے میں نے کتنا بتایا تھا؟ اس کا تو ہم بھی نہیں جان سکتے جتنا اس کائنات میں ہم معلوم کر چکے ہیں ابھی تک۔ سورج کا درجہ حرارت ہے 1 کروڑ ڈگری ٹیمپریچر ہے اس کا، 1 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ۔ یہ آگ ہے۔ میرے آپ کے بچے کو اگر بخار ہو جائے تو ہمارے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اڑتی ہے یا نہیں اڑتی؟ آگے کیا چیز آ رہی ہے؟ وہ آگ آ رہی ہے جس کا ٹیمپریچر یہ ہے۔ اس سے ہم بچانا چاہیں گے یا نہیں بچانا چاہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے مسئلہ بنا لو اپنا، اس لیے کہ وقت گزر جائے گا اور یہ ہوگا جو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اچھا تمہیں بڑی محبت ہے اپنے بیوی بچوں سے، وہ کہتے ہیں وہاں وہ فرشتے مسلط ہیں اس پہ جو داروغہ ہیں، جو نگران ہیں، جو انتہائی سخت گیر ہیں، جو انتہائی درست مزاج ہیں۔ کوئی معمولی سی مسکراہٹ بھی جن کے چہرے پہ نہیں آتی۔ ہم پچھلے قرآن کریم کی صورتوں میں گفتگو اور ڈائلاگ سن چکے ہیں، فرشتے کس طرح بے رحمانہ انداز میں گفتگو کریں گے ان سے، اور وہ انہیں کوئی ترس بھی نہیں آتا، اللہ کے کسی حکم کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، اور جو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اور پھر اس روز کوئی کفر کر کے اگر اللہ کے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج میرے پاس کوئی معذرت پیش نہ کرو۔ یہ قیامت کے دن کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ کوئی معذرت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ توبہ کے لیے اس دنیا میں جتنا بلاتے ہیں، آخرت میں اتنی ہی گنجائش توبہ کی ختم، تمہیں تو تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں میرے مومن بندوں، ایمان والو، اللہ کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو، توبۃ نصوحا۔ یہ ہے دین کا مطالبہ کہ ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ۔ اور وہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب اجل آ جاتی ہے پھر کچھ نہیں ہو سکتا، رشتہ داری بھی کام نہیں آ سکتی۔ مثال دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کیسے پیغمبر، لوط علیہ السلام کیسے پیغمبر، ان سب کے واقعات ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان کی بیویاں بھی نہیں بچ سکیں، انہوں نے ان کی نافرمانی کی تھی تو پیغمبر کی بیوی ہونا بھی نہیں بچا سکا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دو بہت بڑے بندوں کے زیر سایہ تھیں، بیویاں تھیں، امرات نوح، امرات لوط، لوط اور نوح کی بیویاں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نافرمانی کی، تو پھر کوئی کام نہیں آیا ان کے، اور ان سے کہا گیا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن کوئی شخص اگر ہمت کر لے تو اس کے لیے بھی مثالیں ہیں۔ فرعون کی بیگم آسیہ بدترین حالات میں تھی، وہ شوہر ظالم، خدا کا منکر، خدا کا دشمن، خدا کے رسول کا دشمن، لیکن وہ ایمان پہ جم گئی،
اور انہوں نے پروردگار سے التجا کی، پروردگار دنیا میں تو کوئی بھوک نہیں رہی ہے مجھے، جس طرح کے حالات ہیں تو ایسا کر کہ اپنے پاس میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کر دیا، اور وہ کہتی ہیں مجھے نجات دے فرعون سے اور اس کے عمل سے اور اس ظالم قوم کے ظلم سے مجھے بچا۔ تو دیکھیے یہ بھی مثال ہے۔ اور حضرت مریم کی مثال ہے، وہ ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئی تھی جو پست ترین اخلاق کی سطح پہ تھی، جس کا ذکر وہ میں بعض حوالوں سے ہی حضرت عیسیٰ کے معاملات میں بیان کر چکا ہوں۔ اس وقت بھی انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، اور اللہ نے انہیں بہترین اجر دیا کہ قرآن میں ان کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، یہ کہا کہ ان کا انتخاب کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اچھے برے سارے ماڈل قائم کر دیے ہیں، اب یہ مجھ پہ اور آپ پہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور یہ آخری بات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کا یہ درس ہے، یہ اس کی نصیحت ہے اور یہ اس کی تربیت ہے، اور یہ وہ مدرسہ ہے جس کا اصول میں آپ کو بیان کر سکا ہوں کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا۔ قرآن کا جو مدرسہ ہے اس کا یہ اصول ہے، عام مدرسوں میں جس کو سبق یاد ہو جاتا ہے اس کو چھٹی مل جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ سبق یاد ہو گیا تو سمجھیے کہ اب چھٹی بند۔ اگر آپ 27ویں رات کی وجہ سے یہاں آئے ہیں، یہ سمجھ کے آئے کہ ایک دن ایکسٹرا لگا لو، تو قرآن کا میسج یہ ہے کہ اب آپ باقی زندگی بھی نہیں جا سکتے، اب موت تک کام کرنا ہے، اس کے بعد چھٹی ہے، اس کے بعد تو پھر عیش ہی عیش ہے۔ اس کی تفصیلات میں بیان کرتا رہا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ رمضان گزر گئے تو نماز گئی، رمضان گزر گئے تو انفاق گیا، رمضان گزر گئے تو نیکی گئی، یہ نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر یہ سبق یاد ہو گیا ہے تو اگلے 11 مہینوں کے لیے، پوری زندگی کے لیے چھٹی بند ہو گئی ہے۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔